बिस्मिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इंतहाई मोहतरम कुरान दोस्त सबाब, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आओ कुरान समझें आसान तरीके से। सबक नंबर 1A में आप सबको खुश आमदीद। जी आई एन वेलकम जी, आप सबको हम वेलकम करते हैं सबक नंबर 1 में। अच्छा, इसको हम कहते हैं हिस्सा अव्वल। कुरान कोर्स लेवल 1 कर रहे हैं हम, इसको हम क्यूसी भी कहते हैं। कुरान, क्यू से कुरान, सी से कोर्स, इसके बाद इसमें हम सिर्फ और सिर्फ नमाज को सीख रहे हैं, नमाज का तर्जमा सीखेंगे। ठीक है जी, नमाज का तर्जमा सीखेंगे। याद रखिएगा, हम इस कोर्स के अंदर 232 अल्फाज को सीखेंगे, हम सिर्फ 232 अल्फाज को। ये 232 अल्फाज कुरान पाक के अंदर 41,111 बार आए हैं। अगर इसको हम राउंड करें तो 41,000, 41,000। ठीक है जी, अगर किसी जगह पे आपका सवाल आए कि कितने कुरान पाक के अंदर, इसको अगर मजीद राउंड किया जाए तो 40,000 भी बन जाते हैं। कुरान पाक के अंदर अल्फाज की तादाद है जी 78,000। तो हा बनते 39,000। तो हम अल्हम्दुलिल्लाह 41,111 अल्फाज सीखेंगे, जो कि 50%, 50% से जायद है। तो इस शौक और जज्बे के साथ इसको सीखिए कि हम कुरान पाक के अंदर आने वाले अल्फाज को सीख रहे हैं। आज के इसमें हम इंट्रोडक्शन करवा चुके हैं। ग्रामर के अंदर हम हुआ, हम, अंत वगैरह सीखेंगे। और कुरान पोर्शन जो है ना, दो इसके पोर्शन कल बताया था, ए और बी। ए को हम कुरान पोर्शन कहते हैं, उसके अंदर हम तावुज को सीखेंगे। तावुज, ये उसको थॉरली सीखेंगे। और दूसरा पोर्शन का ग्रामर। ग्रामर के अंदर हमको टिपिकल ग्रामर ही बिल्कुल फितरी तरीके से आपको बताएंगे। और उसके अंदर हुआ हम वगैरह सीखेंगे। नुकाते तालीम शौक बड़ा जबरदस्त है। आज के इस सबक में याद रखें, हमने 12 अल्फाज सीखने जा रहे हैं। ये 12 नए अल्फाज जो कुरान पाक में अंदर 7,248 बार आएगा, 7,248 टाइम कुरान पाक में आएंगे। ये हम आपको बैटरी दिखाया करेंगे जी। ये टोटल अल्फाज कुरान पाक के अंदर 78,000 है। और आज का जब हम सबक नंबर फिनिश करेंगे, अभी 1 घंटे के बाद, हम 12 अल्फाज को सीख जाएंगे। ये 12 अल्फाज 7,248, 7,248 टाइम कुरान पाक में। ये देखिए, हमारी बैटरी इतनी चार्ज हो जाएगी आज का पहला लेसन पढ़ने के बाद। और हम इंशाल्लाह इस कोर्स में यहां तक चले जाएंगे। हमारा बहुत कम पोर्शन रह जाएगा, जो कि हम आगे क्लासेस के अंदर इंशाल्लाह इसको सीखेंगे। ये फूल हर क्लास के बाद आपको, ये फूल एक तोहफा होगा आपके लिए। एंड में इंशाल्लाह एक बुके बन जाएगा। तो बुके इंशाल्लाह हम आपके रिजल्ट वाले। जजाकुमुल्लाह खैर, अल्लाह ताला जजाय खैर दे उन तमाम लोगों का जिन्होंने इस कोर्स के इनेकाद में हमारी मदद की, और जिन्होंने इसके बारे में आपको इतला की। जी, अभी आपने चैट बॉक्स में लिखना है कि जो हम कोर्स कर रहे हैं, नमाज का कोर्स, इसको समझने के लिए हमने कितने अल्फाज को इसमें सीख जाएंगे। अभी मैंने बताया जी। ताहिर खान कह रहे हैं 40,000। आप आंसर के अंदर ए, बी, सी और डी लिख सकते हैं। जरूरी नहीं आप कंप्लीट लिखें। ठीक है जी। बिल्कुल ठीक है जी। ब्रदर, आपने लिख दिया तो 78,000 तो ठीक है, लेकिन वो जरा लिखने में मुश्किल ना हो, इसलिए हम, सॉरी, 40,000 लिखा था, इसमें कोई मुश्किल नहीं है तो डी लिख दिया करें। जजाकल्ला जी। जी, 40,000 आ गए जी। इस कोर्स और नवाज कम समझें, इसके हमने मकासद पढ़े थे कल। कोई है आइडिया कितने मकासद हमने सीखे हैं? जी, ताहिर अदनान साहब कह रहे हैं 6, माशाल्लाह। ये क्या जी, लूसीफर, रेडमी नोट, डी डी, बिल्कुल 6 अल्फाज को कल हमने कहा था जी। हम इसमें 6 मकासद हमारे इंशाल्लाह हम इसके अंदर अचीव करेंगे। इस कोर्स का मकसद ये आपको बताता जाए कि कुरान सीखना क्या है, जरूरी है, आसान है, मुश्किल है, वक्त लगाना पड़ेगा। हमने कल क्या बात की, वला कद यस्सरनल कुरान जिक्र। जी बिल्कुल बदर। ताहिर बड़ी स्पीड से लिखते हैं, सिस्टर बिल्किस भी आसान है जी, बहुत आसान। ठीक है जी। जी, इस कोर्स में हम ग्रामर सीखेंगे। किस तरह सीखते हैं? टीपीआई से। टीपीआई अरबी बोलचाल से, सिर्फ अरबी बोलचाल, इनमें से कोई भी नहीं है।
جی ریڈمی نوٹ، اگر اپنا نام لکھیں تو زیادہ بہتر ہوگا برادر طاہر، اے کہہ رہے نہیں سر، غلط ہے، ذکاء اللہ بھی جی، فاطمہ بلال بی، بی اس کا آنسر ہے ٹی پی آئی اور عربی بول چال سے، ٹوٹل فزیکل انٹریکشن پلس عربی بول چال۔ چلے، اب ذرا میری آپ سے ریکویسٹ ہے ذرا چیٹ باکس میں رک جائیں، اب ہم اپنے کورس کی طرف بڑھتے ہیں۔ جی ماشاءاللہ جی، ہمارے ساتھ ہماری ٹیچر ہے جی سسٹر امبرین طاہرہ، وہ بھی موجود ہے، ویلکم کرتے ہیں ہم ان کو۔ جی، تعوذ، قرآن شروع کرنے سے پہلے ہم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم پڑھنا چاہیے، اور ہم پڑھتے بھی ہیں، اگر نہیں پڑھتے تو آج کے بعد ضرور پڑھیے۔ تو اس کو ہم انشاءاللہ تھورلی بریفلی اس کو دیکھیں گے کہ تعوذ کیا ہے، اس کا مطلب کیا ہے، ایک ایک لفظ کو ہم دیکھیں گے۔ جی، اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ، اللہ کی، من کا مطلب ہوتا ہے سے، الشیطان شیطان، اور الرجیم جو مردود ہے۔ جی، یہ جو آپ کو تھوڑا سا یہاں پہ دکھایا جا رہا ہے، یہ اس کا ہوتے ہیں روٹ لیٹر، یہ انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو پتہ چل جائیں گے۔ آؤز، یہ جو آپ کو دکھایا جا رہا ہے یہ ہے کہ جی قرآن پاک کے اندر کتنی مرتبہ، یہ 7 ٹائم قرآن پاک میں آؤز آیا۔ آؤز کا مطلب میں پناہ میں آتا ہوں یا میں پناہ میں آتی ہوں، یہ مضارع کا صیغہ ہے، آگے جا کے انشاءاللہ جب مضارع بتائیں گے تو اس وقت آپ کو یہ بتا دیں گے۔ آگے جی، یہ قرآن میں کتنی دفعہ آیا ہوا ہے، یہ شو کرتا ہے اس لیے کہ آپ کو شوق اور جذبہ پیدا ہو جائے کہ آوزو آپ نے سیکھ لیا، تو قرآن پاک کے اندر 7 مرتبہ آنے والا یہ الفاظ آپ الحمدللہ سیکھ چکے ہیں۔ جی، ہر کام سے پہلے ہم نے حفاظت کا خیال رکھا، اللہ کی پناہ میں، یعنی کہ میں اللہ کی حفاظت میں آ رہا ہوں۔ ہم نے یہ تصور کرنا ہے، سوچنا ہے ہم اللہ کی پناہ میں آ چکے ہیں، ہم پڑھتے ضرور ہیں لیکن ہم نے کبھی یہ تصور نہیں کیا۔ تو کیا جی، سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے، سیفٹی فرسٹ، اب ہم نے آپ کو سیف کرنا ہے، ٹھیک ہے، بکل آپ گیٹ پروٹیکشن، ہم نے اپنے آپ کو کیا کرنا ہے، پروٹیکشن میں دے۔ تو کس طرح ہوگی وہ، اعوذ باللہ پڑھنے کے بعد۔ جی، آگے ورڈ آ رہا ہے باللہ، اس میں 2 الفاظ ٹکڑے ہیں، یہ دو، یہ باللہ جو اللہ ہے یہ 2550 مرتبہ قرآن پاک کے اندر آیا ہوا، اللہ کی، بی، یہ دیکھیں بی اس میں الگ ہے، بی اور اللہ، اللہ ہم سب جانتے ہیں عربی کے ایک لفظ میں 2 یا 3 ٹکڑے ہو جائیں گے، ہم ساتھ ساتھ آپ سے انشاءاللہ پوچھتے بھی جائیں گے کہ اس ورڈ کے کتنے ٹکڑے ہیں۔ جب آپ اس کو الگ کر لیں گے تو میں مینس کرنا، بی کا مطلب کہ اللہ، اللہ کے، من جب کہیں بھی آپ دیکھیں تو اس کا مطلب ہے سے، یہ من قرآن پاک کے اندر 3215 مرتبہ آیا ہوا ہے، 3215 یہ قرآن پاک میں آیا ہوا ہے، من کا مطلب سے۔ اب یہ اردو میں ورڈ یوز ہوتا ہے، من جانب، جانب سے، پہلے لوگ جو ہوں گے ہمارے یہاں پہ تھوڑا سا پہلے خط لکھا کرتے تھے، یہاں پہ نیچے لکھتے تھے من جانب، فلاں کی جانب سے خط لکھا جا رہا ہے، فلاں لکھ رہا ہے خط، ٹھیک ہے جی، اس کے دوسرے اور بھی میننگس ہوں گے، من جانب، جانب سے، یہ اردو کے اندر ورڈ یوز ہوتا ہے۔ یہ یاد رکھیں کہ قرآن پاک کے اندر آنے والے الفاظ اردو میں بہت زیادہ استعمال ہو، ٹھیک ہے، اردو سے ملتے جلتے بھی کافی الفاظ ہیں، لیکن تھوڑی سی آپ کوشش کیجیے گا۔ یہ آگے جی شیطان، اس کے ساتھ ال لگا ہوا ہے، یہ والا جو ال ہے یہ ساری جنس کو ظاہر کر رہا ہے، یعنی کہ ہر شیطان کی بات کر رہا ہے، چاہے وہ ابلیس ہے، جو کچھ بھی ہے نا، تو ال اور شیطان یہ اس طریقے سے یہ جڑا ہوا ہے، یہ اس کے روٹ لیٹر ہے، یہ آگے جا کے آپ انشاءاللہ دیکھیں گے آپ۔ اس کے اب جمع ہم، جو یہ اس بیسیکلی کیا ہے، اس سمے یہ انشاءاللہ آپ کو پتا چل جائے گا کیسے ہے، تو اس کی جمع ہوگی، شیطان کی جمع کیا ہے جی، شیاطین، شیطان کی جمع کیا ہے، شیاطین، تو شیاطین یہ 88 ٹائم قرآن پاک کے اندر آیا ہوا ہے، ٹھیک ہے جی، کتنی مرتبہ آیا ہوا ہے، یہ 88 ٹائم قرآن پاک میں آیا۔ جی، آگے آ رہا ہے جی الرجیم، اس میں بھی ال لگا ہوا ہے، اب ال کا مطلب یہاں پہ وہ جو، اب اس طرح کے جو ورڈ ہے نا وہ آپ کو کوئی 1 یا 2 میننگس بھی دیتے ہیں، جیسے ہم نے یہاں پہ بات کی تھی ساری ال لگا ہوا تھا، یہاں پہ ال لگا ہوا ہے وہ جو، کیا ہے جی، رجیم ہے، مردود ہے، ددکارا ہوا ہے، یہ رجیم 6 ٹائم قرآن پاک کے اندر آیا ہوا ہے۔ رجیم کے میننگ تو ہم کیسے یاد رکھیں گے، اس کو ویسے یاد رکھیں، کیا شیطان جو ہے اللہ کی رحمت کے قریب ہے، تو نہیں، اللہ کی رحمت کے قریب نہیں ہے،
وہ تو مردود ہے، اس کو تو ددکارا گیا ہے، اس لیے رجیم کے معنی کیا ہے؟ مردود کے۔ رجیم کے کیا معنی ہے؟ مردود کے۔ تو اس طریقے سے اس کو آپ یاد رکھنے کی کوشش کیجئے۔ شیطان کون ہے؟ شیطان ہمارا سب سے بڑا اور بدترین دشمن ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر آج تک، اب تک اس کو کروڑوں انسانوں کے بھٹکانے کا تجربہ ہے، ملین بلین لوگوں کو یہ بھٹکا چکا ہے۔ اس نے تو جنت میں آدم علیہ السلام کو بھی بھٹکا دیا تھا۔ تو ہم میں سے کوئی بھی ایسا نہیں جو حضرت آدم علیہ السلام سے بہتر ہو۔ نہیں ہو سکتا نا؟ تو مزید یہ کہ اس نے اللہ کے سامنے کہا کہ وہ یعنی کہ شیطان ہم پر وار کرے گا۔ کس طرف سے؟ چاروں طرف سے، ہر طرف سے، یعنی کہ دائیں بائیں اوپر نیچے گویا ہر طرف سے وہ حملہ کرے گا، ہر طرف سے وہ کوشش کرے گا ہم پر حملہ کرنے کی۔ تو ہم نے بچنا کیسے ہے؟ تعوذ پڑھ کر۔ ہم میں سے ہر ایک کے ساتھ شیطان لگا وہ ہم پر مسلسل حملے کر، گھر میں، آفس میں، بازار میں، دوستوں میں، موبائل پر، اکیلے، ہم سے حالت جنگ میں، جنگ کی حالت۔ تو ہم نے اس سے بچنا ہے۔ ہم شیطان کو نہ تو دیکھ سکتے ہیں، نہ اس کو مار سکتے ہیں، نہ اس کو سمجھا سکتے ہیں، نہ اس کو اسلام کی دعوت دے سکتے ہیں۔ اس کا ایک ہی علاج ہے، صرف ایک علاج ہے۔ وہ سب سے طاقتور علاج کیا ہے؟ اعوذ باللہ کہنا۔ جب ہم اعوذ باللہ کہیں گے تو ہم نے یہ تصور بھی کرنا ہے کہ ہم اللہ کی پناہ میں شیطان سے بچ چکے ہیں اور اللہ کی پناہ میں آ چکے ہیں۔ شیط- شیطان نے اللہ کی نافرمانی کی اور دتکارا گیا، یعنی کہ اللہ کی رحمت سے دور ہوا۔ وہ رجیم چاہتا ہے کہ ہم بھی اس کی باتوں میں آ کر اس کی طرح کے ہو جائیں۔ اس کا کام کیا جی؟ ہم لوگوں کو سب کو کیا جہنم میں لے کے جانا ہے۔ تو زندگی میں ہم نے اس کو لے کر آنا ہے، کیا کرنا ہے؟ مطالعہ کرنا ہے۔ یہ سلائیڈ بڑی امپورٹنٹ سلائیڈ ہے، اس کو ذرا غور کیجئے گا، بعد میں ایک کمپلیٹ سلائیڈ آ جائے گی، اب اس کی بریفلی ہم بتاتے ہیں۔ زندگی میں ہم نے لانا ہے کیسے؟ پہلے ہم نے ابھی کیا مطالعہ، پھر ہم کیا کریں گے؟ تصور، اپنے تصور میں لے کے آئیں گے، اس لیے کہ ہم خود کو کیا غیر محسوس، غیر محفوظ ہم نے محسوس کرنا ہے۔ اور ہم یہ سوچیں گے ہم ہر طرف سے شیطان کے حملوں کے اندر گرے ہوئے ہیں، یہ ہم تصور کر رہے ہیں۔ جب ہم تعوذ پڑھ لیں گے تو ہم یہ تصور کریں گے کہ ہم اللہ کی پناہ میں آ چکے ہیں، شیطان سے ہم بچ رہے ہیں۔ ٹھیک؟ اللہ تعالیٰ ساتویں آسمان سے اوپر عرش پر پھر بھی ہمارے بہت قریب ہے۔ وہ یہ بھی جانتا کہ ہم کیا سوچ رہے ہیں، کیا کر رہے ہیں۔ تو اس لیے تصور کو، اس تصور ان کے تعوذ کو اس تصور احساس کے ساتھ پڑھیے کہ اللہ سن کر جواب دے رہا ہے۔ جب ہم سورہ فاتح پڑھیں گے تو وہاں پہ بھی انشاءاللہ ہم آپ کو بتائیں گے کہ اللہ ساتھ ساتھ جواب دے رہے تھے۔ تو یہ ہم نے تصور کرنا ہے، ہمارے اس کے اندر آنا چاہیے کہ جو کچھ میں نے پڑھا تو اللہ تعالیٰ نے میری بات کو سن لیا ہے اور وہ اس پہ عمل بھی کرے، وہ کرے۔ پھر ہم نے کیا کرنا ہے؟ دعا۔ یاد رکھیے گا، یا ہمیشہ میں کہتا ہوں، دعا جو ہے نا، دعا وہ بیک کے انداز میں مانگیے۔ اگر آپ نے دعا مانگنے کا یا مانگنے کا، بیسیکلی مانگنا ہے نا ہم نے، تو سیکھنا ہے تو ایک جو باہر بھکاری بیٹھا ہوا ہے کہیں پہ، اس کو دیکھ، اس کا لباس، اس کی آواز، اس کے الفاظ، اس کا انداز بالکل وہ صحیح مانگنے والا ہوتا ہے۔ وہ بعض دفعہ آنسو بھی بہا دیتا ہے۔ تو ہم نے بھی دعا کو ہمیشہ یاد رکھیے گا، مانگنا ہے دل کی گہرائی سے۔ یہ نہیں کہ ہم نے دعاؤں کو پڑھنا ہے، رٹنا نہیں ہے۔ مثلا ہم جو کچھ مانگ رہے ہوتے ہیں ہمیں پتہ ہونا چاہیے، بے شک عربی میں مانگے، اردو میں مانگے، جو کچھ مانگے۔ اگر عربی کی دعائیں آپ کو یاد ہے تو بہت اچھی بات ہے، بٹ اس کا ہمیں ترجمہ بھی بتانا چاہیے۔ ہم کہتے ہیں ربنا آتینا فی الدنیا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا کریں گے، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ ہم کہتے ہیں ربنا ظلمنا انفسنا، ہمیں پتہ ہی نہیں ہم کیا مانگ رہے ہیں۔ ایسی دعا کا فائدہ نہیں ہے جب تک آپ دل کے ساتھ اور بیک کے انداز میں نہیں مانگتے۔ ضرور دعائیں یاد کیجیے، لیکن اس کا مطلب، اس کا میننگز، اس کا تصور آپ کے ذہن میں آنا چاہیے۔ دعاؤں کو پڑھا نہیں جاتا۔ پھر ہم دعا کریں گے، دعا کے بعد ہم اپنا نیکسٹ احتساب کریں۔
کیا احتساب کریں گے؟ آج میں کتنی بار شیطان کے پھندے میں آیا اور کیوں آیا؟ کیا میں اپنے خراب دوستوں کی محفل میں بیٹھا؟ کیا میں موبائل پر وہ غلط چیزیں دیکھ رہا تھا؟ انٹرنیٹ کے اپنے استعمال کو دیکھیے کہ میں غلط چیزیں تو نہیں دیکھ رہا۔ ابھی آپ اس وقت کلاس لے رہے ہیں، ثم الحمدللہ انٹرنیٹ کی بدولت سے، موبائل کی بدولت سے، لیپ ٹاپ کمپیوٹرز کی بدولت سے۔ یہ چیزوں کا استعمال اچھا استعمال بھی ہے، تو آپ ہر چیز کا استعمال اچھا استعمال کیجیے، اپنے آپ کو چیک کیجیے، اپنے آپ کو احتساب کے زمرے میں ڈالیے کہ میں نے اگر غلط کیا تو آئندہ نہ کرنے کا وہ کرنا، پھر آپ نے پلان بنانا ہے۔ کیا اگر میں غلط دوستوں میں بیٹھتا ہوں، اب ہم صحیح دوستوں میں بیٹھیں گے جو مجھے صحیح باتیں بتاتے ہیں، بری چیزوں کو دور کرنا سوری، بری چیزوں کو دور کرنا ہے ہم نے، اپنے وقت کا پراپر صحیح استعمال کرنا ہے۔ الحمدللہ اس وقت آپ دنیا کی بہترین کلاس کے اندر موجود ہیں، آپ وقت کا صحیح استعمال کر رہے ہیں۔ آگے ہم نے پلان بنانا، پھر ہم نے یہ جو کچھ سیکھا ہوتا ہے نا، اپنا تجربہ دوسروں کو بتاتے ہیں، اس کو کہتے ہیں تبلیغ، دوسروں کو بتائیں آپ شیطان سے کس طرح بچے ہیں۔ دوسرا بندہ بچنے کے لیے تردد کرے گا، محنت کرے گا، آپ اس کو بتائیے کہ تعوذ پڑھیے، لوگوں کو بتا دیجیے۔ ٹھیک ہے، ہم جب دوسروں کو بتاتے ہیں، اپنے ایکسپیرینس سے چیزیں بتاتے ہیں تو دوسروں کا فائدہ ہوتا ہے۔ بزرگوں کی باتوں پہ ہم اثر نہیں کرتے ہیں، وہ حالانکہ اپنے پوری زندگی کا نچوڑ تجربے سے وہ اپنا بتا رہے ہوتے ہیں۔ تو اسی طرح جو کچھ آپ نے سیکھا ہے دوسروں کو بتا دیجیے، تاکہ دوسروں کو اسٹرگل کم سے کم کرنی پڑے۔ جی، اب ہم اسباب کو اس سے دیکھتے ہیں تھوڑے سے۔ شیطان کے ساتھ اس وقت جنگ، شیطان کے ساتھ اس جنگ کو ہمیشہ یاد رکھتے ہوئے پہلی چیز اپنی حفاظت کا خیال کرنا۔ ہم نے کیا کرنا؟ سیفٹی فرسٹ۔ کس طرح؟ اعوذ باللہ پڑھ کر۔ جب بھی آپ محسوس کریں کہ آپ پہ شیطان حملہ کر رہے تو تحفظ پڑھیے۔ آگے بھی انشاءاللہ ہم صورتیں بتائیں گے، سورہ ناس ہے، سورہ فلق ہے، تو آپ نے کوشش کرنا ہے کہ اس سے ہر حالت میں بچنا ہے۔ تو کامیاب انسان کے ہم 12 عادات سیکھیں گے تعوذ کے ساتھ۔ سورہ فاتحہ پڑھیں گے، تعوذ اعوذ باللہ کو کہتے ہیں، تسمیہ بسم اللہ کو کہتے ہیں۔ سورہ فاتحہ کمپلیٹ کریں گے، اس میں ہم 12 عادات، 12 ہیبٹس کو سیکھیں گے، اور اس کو انشاءاللہ یاد بھی کریں گے اور اس پہ عمل بھی پورا کرنے کی کوشش کریں گے۔ تو ہم پہلی عادت ہم نے تعوذ سے یہ سیکھی کہ سیفٹی فرسٹ، اپنے آپ کو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے؟ سیفٹی کر لینی ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اس تصور، احساس، دعا اور احساس کے ساتھ اس کی ہم پریکٹس کریں گے۔ لیکن مسٹر ندیم نے ماشاءاللہ فوراً، تو ہم ایک یا دو لوگوں سے، 3 لوگوں سے اس کو پڑھایا کریں گے۔ اس کا طریقہ یہ ہوگا، اس طریقے سے پڑھنے ہم اب اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، من سے، الشیطان شیطان، الرجیم جو مردود ہے۔ جی مسٹر ندیم، جی میری بہن پڑھیے۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، من سے، الشیطان شیطان، الرجیم جو مردود ہے۔ ماشاء اللہ، جزاک اللہ سسٹر ابیہا اسلم۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، من سے، الشیطان شیطان، الرجیم جو مردود ہے۔ جزاک اللہ جی بیٹا غمین نبیل۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ اللہ کی، من سے، الشیطانی شیطان، الرجیم جو مردود ہے۔ جزاک اللہ، آپ کے والد صاحب بھی بیٹھے ہوئے ہیں کہ نہیں؟ وہ کام گئے ہوئے کسی آ رہے ہیں۔ اچھا، چلیں کوئی بات نہیں ہے جی۔ جو لوگ پڑھنا چاہ رہے ہیں وہ اپنا ہینڈ ریز کریں گے تو مجھے نظر آ جائیں گے، ادروائز نہیں، مشکل ہو جائے گا۔ 3 لوگوں سے ہم نے کروا لیا ہے، چلیں سسٹر افشین ارم سے کروا لیتے ہیں۔ جی بیٹا ارم، ارم فاطمہ۔ آواز آپ کی کم آ رہی، تھوڑا بول۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں۔ نہیں آواز آ رہی آپ کی۔ چلیں سسٹر افشین ناصر آپ کر دیں، سسٹر افشین ناصر۔ میں کر دوں؟
चलिए आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ बिल्लाही अल्लाह की मिन से अशैतान शैतान अर्रजीम जो मरदूद है। जज़ाकल्लाह जी। जफर अहमद खान साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आऊज़ु मैं पनाह में आता हूँ बिल्लाह अल्लाह की मिन से अश-शैतान शैतान और रजीम जो मरदूद है। चलें जज़ाकल्लाह। बाकी आगे अभी आप चैट बॉक्स में लिखिएगा, अपने आप को म्यूट रहते हुए अपने आप को म्यूट कर लीजिए, ताकि कुछ लोग जैसे कल नहीं थे तो लोग क्लास नहीं लेते तो फिर उसमें शोर होता है। अभी आपने चैट बॉक्स के अंदर लिखना है, आपसे कुछ सवालात किए जाएंगे, कोशिश कीजिए कि हर कोई इसमें पार्टिसिपेट करे जी। जी, सवाल है आउज़। अच्छा, अभी हमने मीनिंग जो पढ़ा है वो अगर आप बता देंगे तो आपका तब भी आंसर ठीक हो जाएगा, लेकिन इसमें मैं बता दूं कि दो मीनिंग्स हैं इसके, दो मीनिंग्स हैं, ठीक है। वो कौन कौन से हैं? अच्छा, हमने अभी पढ़ा है जी, मैं पनाह में आता हूँ, ठीक है। और ये मैं पनाह मांगूंगा, ये हाल और फ्यूचर की इसमें बात होती है। इंशाल्लाह जब हम इसको मुदारे को पढ़ेंगे तो वहां पे कर लेंगे। अगर आप मैं पनाह में आता हूँ बी भी लिखेंगे तो आपका जवाब ठीक है, ठीक है, लेकिन इसके दो मीनिंग्स हैं। चले जजाकल्ला जी। आगे जी, अर्रजीम, इसका एक ही मीनिंग से क्या हो सकता है? शैतान क्या है? अब सवाल चेंज हो गया। ताहिर इमरान साहब, निमरात, बल्कीस, नाम थोड़े से नजर आते हैं मुझे। चले जायदन फी, चले ठीक है जी। दुदकारा वासी जी। मिन का क्या मीनिंग है? मिन, बिल्कुल ठीक है माशाल्लाह। काफी लोग बड़ी स्पीड से लिख रहे हैं, मेरे साथ नाम पढ़ने मुश्किल है। सी, बिल्कुल ठीक है, से जी। आउज़ु बिल्लाह से मुतल्लक हमने आदत की निशानदही की, क्या की है? बिल्कुल सी है। बी भी ठीक हो सकता है, अपनी हिफाजत का ख्याल रखना। बेसिकली क्या जी, हिफाजत, सेफ्टी। वर्ड इंग्लिश में बोलेंगे सेफ्टी, हिफाजत। चलिए, हमारा बदतरीन दुश्मन कौन है? दुनिया, शैतान, हमारा नफ्स, कफर लो। एक जवाब, एक। बिल्कुल माशाल्लाह जी, माशाल्लाह। सिस्टर आमना, ब्रदर ताहिर, सिस्टर बिल्किस, जकिया, नरगिस, नजरीन, जी बिल्कुल ठीक है जी, शैतान। ये आपकी प्रैक्टिस के लिए है। या आपका जो क्विज आएगा वो भी इसी तरह होगा। सवाल होगा, उसमें ऑप्शंस होगी, आपने उसको ऑप्शन को टिक करना होगा और एंड में आपने सबमिट कर देना है। अभी मैं इंशाल्लाह क्लास के बाद आपको इसका लिंक भिजवाऊंगा रजिस्ट्रेशन का, आपने रजिस्ट्रेशन करवानी है, कल आपका इंशाल्लाह होमवर्क आ जाएगा जी। ये हमारा था जी कुरान पोर्शन। अब हम पढ़ते हैं अपने ग्रामर की तरफ। हर आयत या जिक्र को हम इंशाल्लाह इसी तरीके से ही पढ़ेंगे। अब हमारा आगे जी ग्रामर का पोर्शन। अगर चले एंड में ही सवाल ले लेंगे। 1B, ग्रामर, ठीक है। अच्छा, ये आपको यहाँ पे ये नजर आ रही होगी चीज, इसको हम कहते हैं अरबिक वायद। ये जो गेयर से बने हुए ना, इससे क्या होती है, हमारी स्पीड बढ़ जाती है कुरान पाक को सीखने में। अरबिक ग्रामर, ये जो हम ग्रामर पढ़ेंगे ये कुरान पाक के अंदर आने वाले अल्फाज होंगे जी। आपने कल के सबक की वीडियो देखी है तो ठीक है, अगर नहीं देखी तो जरूर देखिएगा। आज वाली वीडियो भी देखिएगा। PDF स्लाइड्स, वर्कबुक, बुक को आपने सॉल्व करने हैं। अगर आपके पास हैं तो मैंने सॉफ्ट फॉर्म में आपको शेयर कर दिया, प्रिंट निकलवा लें या अल्फला मंजर ट्रस्ट से मंगवा लें। उसमें इंशाल्लाह आपको बहुत ज़्यादा फायदा होगा। हार्ड कॉपी में, हार्ड फॉर्म में मौजूद हो तो बेहतर होता है। जो बाहर से हैं वो उसका प्रिंट ले लें, साथ साथ अपनी वर्क बुक पे जरूर तवज्जो दीजिएगा, ठीक है जी। कवायद के अंदर हम हुआ, हम, अंता, ना, अंतुम, नहनु, मन, हल, नाम वगैरह सीखेंगे। हम इसको रवायती तरीके से सीखेंगे जी, जैसे बच्चे सीखते हैं। हम इसको आपको नहीं बताएंगे कि यूमिनूना जो गायब है, जमा मुज़क्कर महमूद है, बाब बाब फाल से बाब मुदारे है, फलां 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 है। अगर इस तरह हम बताना शुरू करेंगे तो आम आदमी के दिल में खौफ पैदा हो जाता है ग्रामर से। बेसिकली हम शुरू से ही ग्रामर पे हमें फोबिया है, हम घबराते हैं कि ग्रामर मुश्किल है। तो इसकी ग्रामर इतनी आसान है, आम बच्चों की तरह इंशाल्लाह आपको सिखाएंगे, ठीक है। हम आज से स्टार्ट करें। TPI, टोटल फिजिकल इंट्रैक्शन, सारे के सारी बॉडी को हम इस्तेमाल करेंगे। कान, नाक, कान, आंख, दिमाग, आवाज, हाथ, हाथों का और साथियों के, तो सब TPI देखिए, पूरी बॉडी को हम यहाँ पे रिपीट करेंगे। तो रिपीट करने के लिए
پہلے میں کر دیتا ہوں پھر آپ کے لیے. سنیے، دیکھیے، سوچئے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجئے، مل کر کیجئے. اب جس نے ریوائز کرنا ہے نا اس نے ساتھ اپنے اشارے بھی کرنے ہیں. جی، اب 3 4 لوگوں کو ہینڈ ریز ہے. جی ارم کیجئے بیٹا، ذرا لاؤڈ بولیے گا آپ. ارم. جی ٹھیک ہے. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کے کیجیے. جی جزاک اللہ. جی نائمہ خان. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. جی جزاک اللہ. شاداب ظفر. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. جزاک اللہ جی. یہ نام کیا ہوگا؟ دوار، DAWAR. نام اپنا ہاں پروناؤنس جی، داور داور. داور جی. جی بردر. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. یہ کیا جی؟ لوکیفیئر، LUCIFAR. جی کیجیے. جی سر. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. یہ نام کیا بنتا ہے بچے؟ سر میرا نام حفظہ ہے، وہ میں ٹھیک کر لیتی ہوں. اچھا چلیں، مجھے بھی پریشانی ہو رہی تھی. اچھا، اوکے ابھی سر. بھی آئی فون کے نام سے تھا کوئی بردر سسٹر جو بھی تھا. آئی فون. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کے کیجیے، مل جی کر بردر کیجیے. نام کیا آپ کا؟ نوید نام ہے. اچھا جی بردر وقار. سنیے، دیکھیے، سوچیے، بولیے، بتائیے، دل سے کیجیے، مل کر کیجیے. جی گرامر ہم TPI اور عربی بول چال سے سیکھتے ہیں. چلیں آگے بڑھتے ہیں جی، باقی آپ لوگوں سے کراتے ہیں. یہ TPI کا استعمال کرنے آپ، یہ کوئی مذاق نہیں، پورا سسٹم. ابھی سے پریکٹس کیجیے تاکہ بعد میں آپ کے لیے آسانی ہو. آج ہم کہتے ہیں جی کوئی بات نہیں، میں بعد میں اشارے کر لوں گا، یا میں اشارے کر رہا ہوں، کوئی دیکھ رہا ہے وہ کیا سمجھے گا، کوئی بات نہیں. یہ مت کہیے کہ بعد میں سیکھ لوں گا، اس کو ساتھ ساتھ کیجیے. موبائل پر بات کرتے وقت ہاتھ سے اشارات کیوں؟ اس لیے کہ دماغ ایسا کام کرتا ہے، دماغ کے سٹائل کو استعمال کرنا ہے، دماغ کو سکھانے کے لیے یوز کریں آپ. TPI سادہ اور مؤثر طریقہ، عربی زبان کے سیکھنے کے لیے آسان، اشارے آسانی کے لیے، سارے دماغ کا استعمال، شیطان کو بیچ میں نہیں آنے دینا. TPI کی آسانی تو 200+ الفاظ کی فہرست موجود ہے، مگر ہم چاہتے ہیں کہ آپ اب بھی، یعنی کہ آج سے ہی سیکھنا، ابھی سے سیکھنا سٹارٹ کر لیں. اگر آپ کو عربی آتی ہے تب بھی، اگر نہیں آتی تب بھی، اس نئے طریقوں کو سیکھنے کے لیے آپ نے پریکٹس کرنی ہے. ہم ٹوٹل جو پورا کورس ہے اس کے اندر یہ والے الفاظ پڑھیں گے. یہ والے الفاظ قرآن پاک کے اندر 18,500 مرتبہ آئے ہیں. آج یہ والا ہم کریں گے، ٹھیک ہے جی. پھر آگے یہ کریں گے اس طریقے سے. یہ 3 4 کلاسز کے اندر یہ ہوگا، ایک کلاس میں یہ ہوگا، 3 کلاسز میں یہ ہوں گے. تو اس طریقے سے انشاءاللہ ہم آگے بڑھتے جائیں گے، بالکل سلولی چلیں گے جی. قرآن کے 200 فعال اور 20 ضمائر اور حروف غیر ملا کر کل 30,000 سے زیادہ، یعنی 40% قرآن کے الفاظ ہیں. قرآنی الفاظ سمجھتے ہو بہت زیادہ آسانی. ایک اشارہ 5 باتوں کے لیے، جیسے آپ کو نیچے نظر آ رہا ہے ترجعون. اس کی اگر ہم بات کریں تو یہ حاضر ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے، یہ مذکر ہے، یہ مضارع ہے، اور یہ دروازہ بند ہے. مجہول ہے. بند ہے. بند ہے شاہد میری. ٹھیک ہے، یہ مجہول ہے. میں آپ سے بار بار ریکویسٹ کرتا ہوں کہ اپنے آپ کو میوٹ کر لیجیے. جیسے ہی انمیوٹ کیا میوٹ کر لیں. پھر آپ گھر میں بیٹھے ہوتے ہیں، باتیں کرتے ہیں تو ہمیں آواز آتی ہے، پھر گھر کی باتیں ہم تک پہنچتی ہیں جو کہ ہمیں اچھا نہیں لگتا. میری آپ سے ریکویسٹ رہے کہ ہمیشہ. جی اب ہم جا رہے ہیں جی اپنا ٹیبل کرنے کے لیے. یہ والے الفاظ 6 الفاظ ہم سیکھنے جا رہے ہیں جو قرآن پاک کے اندر 1295 بار آئے ہیں. 1295، 1295 بار قرآن پاک کے اندر یہ الفاظ آئے ہیں. جی کل ہم نے بڑے اچھے طریقے سے اس کو پڑھ بھی لیا تھا، ہم آج دوبارہ ریپیٹ کرتے ہیں. ہوا کا مطلب ہے وہ، ہم کا مطلب ہے وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. اچھا کل بھی میں نے بات کی تھی
ون فنگر جو ہے نا، یہ ایک فنگر یہ واحد کے لیے ہے، تو 4 فنگر کس کے لیے؟ پلورل جمع کے لیے. دایاں ہاتھ میرا جو ہے مذکر کے لیے، تو بایاں منس کے لیے. آپ نے کل بتا دیا تھا بڑے اچھے طریقے سے. ٹھیک ہے جی. چلے ہم 3-4 لوگوں سے کرواتے ہیں جی ابھی. تو آپ لوگوں کے جن کے ہینڈ ریز ہیں انہیں کو لیتے ہیں جی. جی نعیمہ خان کیجیے. نعیمہ خان جی میری بہن. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. جزاک اللہ. جی بردر محمد ذکا اللہ. اشارے کرنے ہیں. ہوا وہ، ہم وہ سب، انت آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. چلیں ٹھیک ہو گیا جی. سسٹر نرگس نصری نعیم. السلام علیکم سر. وعلیکم ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. چلیں جزاک اللہ جی. جی بردر وقار. ہوا وہ، ہم وہ سب، انتا آپ، انا میں، انتم آپ سب، نحنو ہم سب. چلیں جزاک اللہ جی. اب اسی کے متعلق سوال ہیں، ذرا چیٹ باکس میں لکھیے گا. یہ والے الفاظ کتنی بار قرآن پاک کے اندر آئے ہوئے ہیں تقریباً؟ ٹھیک ہے جی جزاک اللہ. یہاں پہ سسٹر زکیہ تبسم موجود ہیں، اگر وہ انمیوٹ کریں. سسٹر زکیہ تبسم نہیں ہے. سسٹر زکیہ تبسم نہیں ہے. ظفر زاہدہ. چلیں ٹھیک ہے جی. کہہ رہی ہیں مجھے گرامر نہیں آتی. اگر آپ وہ پڑھیں گی نہیں تو کیسے آئے گی؟ اگر آپ کوئٹ کر جاتے ہیں، بھاگ جاتے ہیں، تو آپ کو نہیں آئے گی. جو چیز آپ کو نہیں آتی اس کے جب تک آپ پیچھے نہیں پڑھیں گے تو نہیں آئے گی. 6 الفاظ مجھے بتائیں کون سا مشکل ہے. اب انتا کی جمع آپ نے بنانی ہے. ہم نے اس کو اگر ٹی پی آئی کی ہوئی ہے، انتا اگر ادھر آ رہا ہے تو اس کی کیا ہوگی؟ جمع. ایک فنگر کے ساتھ تو یہ ہو جائے گی. ٹھیک ہے. تو ذرا چیٹ باکس میں ماشاءاللہ لکھ رہے ہیں آپ لوگ. بالکل ٹھیک ہے. جب آپ ٹی پی آئی کریں گے تو انشاءاللہ آپ کو بڑی جلدی آ جائے گی. جی انا کی جمع کیا ہے؟ انا. اب یہ انا ہے. بالکل ٹھیک ہے جی. تو کیا ہو جائے گی؟ کیا ہو جائے گی؟ نحن. جی ہوا یہ والا ہم نے کہا تھا ہوا، تو اس ساتھ ہی ہم نے 4 فنگر بھی کی تھی. ہوا کی جمع کیا ہے جی؟ ہم. اے. بالکل ٹھیک ہے جی. نحنو کا واحد کیا ہوگا؟ یہ. تو ایک فنگر پہ آ جائے گا. کیا آ جائے گا؟ انا. بالکل ٹھیک ہے جی. اب ہم چلے گئے اپنی عربی بول چال پہ. عربی بول چال کے لیے ہم 2 اس کو لیں گے. آپ لوور ہینڈ نہ رکھیے آگے جی. جی بردر طاہر سوال کریں گے، بردر زکا اللہ جواب دے دیں گے. من ایک ورڈ ہوتا ہے، اس کو یوز کریں گے. میں ایک دفعہ کر دیتا ہوں. من ہوا تو وہ کیا کہیں؟ ہوا مسلم. وہ یہ چینج نہیں ہوگا. ہوا وہ غائب ہے تو غائب ہی ہے. ہم. من ہم وہ سب کون ہے؟ وہ سب مسلمان ہیں. جب آپ سوال کریں گے من انتا، آپ کون ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ انا مسلم، کہ میں مسلمان ہوں. من انتا کیا آپ کون ہے، تو وہ کیا کہے گا؟ انا مسلم، میں مسلمان ہوں. جب لوگ زیادہ بیٹھے ہوئے ہیں، میں پوچھتا ہوں من انتم، بھائی آپ سب کون ہو، آپ سب لوگ کون ہو، تو وہ کیا کہیں گے؟ اپنی طرف اشارہ کریں گے نحن مسلمون، ہم سب مسلمان ہیں. جی بردر طاہر سوال کیجیے. السلام علیکم. جی سر ٹھیک ہے. من ہوا. ہوا مسلم. من ہم.
हम मुस्लिमून, मन अंता, अना मुस्लिम, मन अंतुम, नहनु मुस्लिमून। जज़ाकल्लाह। समझ आ गया? जब आप सवाल करेंगे तो दूसरा क्या जवाब देगा? हुआ का जवाब जी हुआ सर। में, हम का जवाब हम में। अंता जब कहेंगे कि आप कौन हैं, तो वो क्या कहेगा? अना मुस्लिम। अपनी तरफ ही फिगर करेगा ना, जो सामने बैठा हुआ है, कि मैं मुसलमान। जब ज्यादा लोगों से आप पूछते हैं मन अंतुम, भाई आप सब लोग कौन हो, तो क्या कहेंगे? नाहनु मुस्लिमून। तो ये कन्वर्सेशन है, ये हमारा थोड़ा सा हुआ है। जी सिस्टर अबीहा सवाल करेंगी, रमीन नबील जवाब दे देंगी। ये थोड़ा सा आज अगर आप सीख जाएंगे तो इंशाल्लाह आगे आसानी हो जाएगी। अबीहा मन हुआ, सवाल। जी रमीन नबील अनम्यूट करके जवाब देंगी। रमीन नबील अनम्यूट कीजिए। चलें ठीक है सिस्टर इरम, अब आप अनम्यूट कर लीजिए। अबीहा सवाल करेंगे आपसे। अबीहा कीजिए। मन हुआ, हुआ मुस्लिम, मन हम मुस्लिमून, मन अंता, अना मुस्लिम, मन अंतुम, नखनु मुस्लिमून। जज़ाकल्लाह जी। ठीक हो गया जी। ये कन्वर्सेशन हमारी बोलचाल है, किस तरीके से हमने सवाल करना है। अब जो लोग यहाँ पे बात नहीं कर सके वो चैट बॉक्स में लिखें जी। फ़हुम मुस्लिमून, फा का मतलब पस, तर्जमा करना है। हम वो सब, मुस्लिमून मुसलमान है। अब जवाब तो मैंने सारा ही दे दिया। हम माशाल्लाह ठीक मुस्लिमून। है जी। जी मन अंतुम, जवाब दें आप। मन अंतुम, ये तो क्या जवाब हो जाएगा? नहनु मुस्लिमून, डी आ जाएगा। लिख नहीं रहे लोग चैट बॉक्स में। जी मन अंता, ये सामने सवाल चेंज हो गया, तो जवाब क्या अना देंगे आप? अना अना मुस्लिम। मुस्लिम। जी मेरी रिक्वेस्ट है आप लोगों से, चैट बॉक्स में मेरी बहन जो बोलने वाली बात थी वो खत्म हो गई है। हमने वहां पे सवाल जवाब कर लिए, अब सब लोग पार्टिसिपेट करें इसमें। जी अरबी बताइए, आप सब कौन हैं? आप सब कौन हैं? ये मैं इशारा दे रहा हूं, जब आप सामने बात करेंगे तो। अब बिहा असलम कह रही है डी, ताहिर अदनान साहब कह रहे हैं माशाल्लाह मन अंतुम। अरबी क्या होगी? मन अंतुम। चलें ठीक हो गया। जब जरा चैट बॉक्स में रुकिएगा प्लीज, हम आगे बढ़ते हैं अपने दिलचस्प अरबी की। वाओ जहां देखे उसका मतलब और, फा का मतलब पस, ये आ का मतलब क्या। अब हम जो हमने किया उसको वाह के साथ भी बुलाएंगे, फा के साथ भी लगाएंगे। जैसे वाव लगाया वाह हुआ, ठीक है, ये इकट्ठा लिखा हुआ है, ये अलग अलग लिखा हुआ है, तो ये इस तरीके से वाह हुआ और वो, वहम और वो सब, व अंता और आप, व अना और मैं, व अंतुम और आप सब, व नहनु और हम सब। जी नाइमा खान। जी सिस्टर नाइमा खान। वह हुआ और वो, वहुम और वो सब, व अंता और आप, व अना और मैं, व अंतुम और आप सब, व नहनु और हम सब। जज़ाकल्लाह। ब्रदर जी इमरान मलिक साहब, इमरान मलिक साहब अनम्यूट करके पढ़िए। जी ब्रदर ताहिर जी। वह हुआ और वो, वह हम और वो सब, वह अंता और आप, वह अना और मैं, वह अंतुम और आप सब, वह नाहनु और हम सब। जज़ाकल्लाह। रूहा अजहर। वह हुआ वो और वो, वाहुम और वो सब, व अंका और आप, व अना और मैं, व अंकुम और आप सब, व नहनु और हम सब। मैं ख्याल ब्रदर नवीद हैं, ये देवर के नाम से क्या है? जी ब्रदर वह नवीद। हुआ और वो, वहुम और वो सब, व अंता और आप, व अना और मैं, व अंतुम और आप सब,
वनहनु और हम सब। चलें, जजाक अल्लाह जी। ये सिस्टर हैं जी हमारे पास, ये क्या, ये लूसीफर के नाम से, फा के साथ सिस्टर का जी है। फहुवा पस वो, फहुम पस वो सब, फअंता पस आप, फअना पस मैं, फअंतुम पस आप सब, फनहनु पस हम सब। जजाक अल्लाह। सिस्टर नरगिस। फहुआ पस वो, फहुम पस वो सब, फअंता पस आप, फअना पस मैं, फअंतुम पस आप सब, फनहनु पस हम सब। जी सिस्टर शादाब जफर। फहुआ पस वो, फहुम पस वो सब, फअंता पस आप, फअना पस मैं, फअंतुम पस आप सब, फनाहनु पस हम सब। जी ब्रदर शुएब। फहुवा पस वो, फाहुम पस वो सब, फअंता पस वो आप, वाटर क्लोज करके फअना टैप आपने ओपन किया, वाटर क्लोज है, पस विद इन मैं, द है। फअंतुम पस आप सब, चलिए देखिए सर, फनहनु चेक हियर। पस हम सब। जी आगे जी सिस्टर नाइमा खान। फहुवा पस वो, फहुम पस वो सब, फअंता पस आप, फअना पस मैं, फअंतुम पस आप सब, फनहनु पस हम सब। जी सिस्टर इरम फातिमा। फ़हुवा पस वो, फ़हुम पस वो सब, फ़अंता पस आप, फ़अना पस मैं, फ़अंतुम पस आप सब, फ़नहनु पस हम सब। जी इमरान मलिक साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। फहोवा पस वो, फहुम पस वो सब, फअंता पस आप, फअना पस मैं, फअंतुम पस आप सब, फनहनु पस हम सब। जजाकल्ला जी। बस इसी शौक और जज्बे के साथ आप इसको रिपीट करते रहिएगा। तो जो लोग, अभी हम बाद में बात करते हैं, सिस्टर हमारी यहाँ पे मौजूद हैं, जो लोग इसको ग्रामर को समझते हैं मुश्किल है। यहाँ पे हमारी एक सिस्टर ने कहा थी कि आई लीव बिकॉज आई डू नॉट अंडरस्टैंड द ग्रामर, कि मैं ग्रामर नहीं समझ सकती। तो ये ग्रामर मुझे बताएं कौन सी इसके अंदर मुश्किल थी, कोई थी मुश्किल? बताएं कोई इसके अंदर मुश्किल है तो हम मजीद इसमें आसानी पैदा कर लेते हैं। नहीं चलें। सर, ये तो बहुत आसान है, बहुत देखिए इजी है, बहुत देख के आसान ही। है। देखिए सर, सर मुझे एक मिनट दें, मैं बात कर सकता हूँ? जी जी करें। सर ये होता है कि जब किसी चीज़ में इंटरेस्ट ना हो, तो जहाँ इंटरेस्ट ना पैदा किया जाए तभी वो मुश्किल होती है, एक बात। दूसरी ये है कि जो मैं फर्ज करो मुझे ही मुश्किल लगती है, तो इसका मतलब मैं आपको उसके ऊपर प्रॉपर टाइम नहीं दे रहा इस खास चीज़ के लिए। और बाकी के लिए हमें कोई चीज़ें जो आसानी लगती है ना, तो उनमें हम ज़्यादा टाइम देते हैं। तो आपने बताया था कि ताऊज़ पढ़ो, ताऊज़, तो अगर वो हम पढ़ेंगे ना तो इंशाअल्लाह ये सारी किस्म की मदद हमें अल्लाह ताला की तरफ से मिल भी जाएगी, और हमारा दिमाग जो है ना वो भी तेज हो जाएगा, मेमोरी भी तेज हो जाएगी, और हमें खास तरह की मदद मिलेगी। थैंक यू। जजाकल्ला जी। अब चलें बाद में बात करते हैं अल्फाज का खास इंतखाब। हर ग्रामर के सबक ये बताएगा कि आप कुरान से कितने करीब हो रहे हैं। देखें, ग्रामर का ये सबक बता रहा है कि आप कुरान के करीब होते जा रहे हैं। इसको ग्रामर के तौर पर मत देखिए, ये मत सोचिए कि मैं ग्रामर सीख रहा हूं। हम पता नहीं क्यों अल्फाज ग्रामर से भागते हैं, बल्कि तेज रफ्तार से एक निजाम के तहत कुरान में कई बार आने वाले अल्फाज की प्रैक्टिस के तौर पर सीखिए। मैं फिर वंस अगेन, मत सोचिए कि ये हमने ग्रामर पढ़ रहे हैं। ये सोचिए कि हम कुरान पाक के अंदर आने वाले अल्फाज, बस कुछ ही मिनट में हमने 6 अल्फाज सीख लिए। साथ हमने फा लगाया, वा लगाया, जिसका मतलब और पास। बाकी तो हमने 6, वाह हुम अंता अना अंतुम नहनु, ये 6 अल्फाज सीखे हैं। ये सारे के सारे कुरान पाक के अंदर 1295 तकरीबन 1300 बार आने वाले अल्फाज को हमने सीखा है, कुरान में आने वाले अल्फाज। मत घबराइए कि ये ग्रामर है। तो ये खुश्क कवायद से बेहतर नहीं है। जैसे मैं अगर आपको बताता ये तो जमायर है, ये मुनफिसला, गायब, हाजर, मतकलम, ये जो है, क्या इसको क्या कहते हैं? गायब जो सामने होता है, हाजर जब मुतकल्लम, मैंने तो कोई ऐसी बात नहीं की।
ٹھیک ہے، تو انشاءاللہ آگے آگے چلیں گے، چیزیں ہم لے کر آئیں گے، لیکن آپ نے پریشان نہیں ہونا، بالکل آسان اور کیا کہتے ہیں نا کول مائنڈ کے ساتھ اس کو سیکھیے۔ اب بیسیکلی تو 14 سیکھے ہیں، یہ دیکھیں ہم صرف 6 اس لیے سیکھ رہے ہیں کہ 2 مؤنث کے اور 2 جمع کے، یہ انشاءاللہ آگے جا کے آپ کو بتائیں گے جب ان کی ضرورت ہوگی۔ قرآن پاک کے اندر بہت کم یہ سیکھے آئی ہیں، 6 سیکھے جو ہم نے آپ کو بتائے ہیں یہی بہت زیادہ استعمال ہو رہے ہیں۔ 2 کے اور 2 کے بھی سیکھے ہوں گے، مؤنث کے بھی سیکھے ہوں گے، قرآن پاک میں بہت کم ہے، انشاءاللہ آگے جا کر آپ کو ہم بتائیں گے۔ جیسے یا ایھا الذین آمنوا، مرد اور عورت دونوں کے لیے اس سے مراد ہے، تو گھبرائیے مت۔ میں بار بار ہمیشہ کہتا ہوں کہ جو گرامر ہے اس کو کبھی ذہن کے اندر کیا کہتے ہیں نا احساس کمتر میں مت آئیے کہ میں گرامر سیکھ رہا ہوں، نہیں، یہ قرآن پاک کے اندر، اور انشاءاللہ ہم آگے چل کر یہ بتائیں گے کہ دیکھیے قرآن پاک کے اندر یہ والی گرامر آئی ہے، اور نیکسٹ لیول پہ تو ہم لے کر اسی طریقے سے آتے ہیں کہ ہم نے گرامر میں پڑھا تو یہ اس کو ہی دیکھیں قرآن پاک میں آیا ہے، اس لیے آگے چلیں گے تو تھوڑے سے کلیئر ہوتا جائے گا۔ آج پہلے ہی کلاس میں آپ پریشان نہ ہو۔ وہم کا میننگز آپ نے بتانا ہے ذرا کوئکلی چیٹ باکس میں، آپ ساتھ ساتھ دیکھیں، ابھی آپ اگر غلط لکھ دیں گے کوئی آپ کو، میں کوئی سزا تو نہیں میری نا، نعوذ باللہ، آپ اس کو میں نے کہا ہوا ہے نہیں لکھ سکتے تو کوئی بات نہیں، ایٹ لیسٹ اپنے دماغ کو ضرور بتائیے، واہم کا مطلب ہے اور وہ سب، یہ اپنے دماغ کو بولیے میوٹ رہتے ہوئے اگر آپ نہیں لکھ سکتے۔ اب میں آپ کو آنسر دکھاؤں گا اس کے بعد، یہ دیکھیں اگر آپ نے غلط کہا ہوا ہے، اگر آپ کے ذہن میں پاس وہ سب ہے، ٹھیک ہے، جو کہ ہو سکتا ہے اگر فا لگ جائے تو آپ کو پتا چل جائے گا، اچھا پھر آپ کا مائنڈ اس کو ایکسپٹ کرے گا، اچھا یہ میری مسٹیک تھی۔ فانتم، اب دیکھیں فا آ گیا، اب فا کا مطلب آپ کو پتا ہے پاس پاس پاس، اگر یہاں کہیں اور ہوتا تو اس کو ویسے نگلیکٹ کر دیتے۔ اب انتم ہم نے بڑے طریقے سے بار بار کہا ہے، آپ سب یا تم سب، تم بھی کہہ سکتے ہیں جی۔ چلیں چیٹ باکس پہ رک جائیے، نقطۂ تعلیم بڑا زبردست ہے، آپ سیکھ سکتے ہیں، انڈر ایسٹیمیٹ مت کیجیے اپنے آپ کو۔ قدرتی بات ہے سسٹر نے میسج کر دیا، وہ میرے ذہن میں ہی آئی جا رہا ہے، اور آگے سلائیڈیں بھی اسی طرح ہی آئی جا رہی ہیں، اور آپ سب کے پاس انتہائی طاقتور دماغ موجود ہے، تو آپ کو تھوڑا سا دماغ لڑانا ہے۔ ابھی دیکھیں دماغ کے بارے میں، 10,000 کروڑ خلیے، اس سے بھی عجیب بات، ہر خلیے کے اندر یعنی کہ 10 کروڑ، اس کا اگر ایک نکالیں اس میں 20,000 تک شاخیں ہیں، اس سے بھی عجیب بات، آپ 500 ٹائم 500 ٹائم پر سیکنڈ کے حساب سے آپ کا دماغ کام کر رہا ہے، بہت زیادہ گنجائش ہے، بہت دماغ کے اندر گنجائش ہے، صرف قوت آپ کے پاس ہونی چاہیے۔ اس لیے کبھی مت کہیے کہ میں نہیں سیکھ سکتا، مت سوچئے اپنے آپ کو انڈر اسٹیمیٹ مت کیجئے کہ میری عمر زیادہ ہے میں نہیں کر سکتی، میری عمر زیادہ ہے میں نہیں کر سکتا، مجھے گرامر نہیں آتی میں نہیں کر سکتا، میں گرامر نہیں سیکھ سکتی، یہ مت کہیے۔ قرآن پاک آسان ہے سمجھنے کے لیے، آسان ہے سیکھنے کے لیے، صرف آپ نے میرے مائی ڈیئر بردر اینڈ سسٹرز تھوڑا سا ٹائم چاہیے، تھوڑا سا ٹائم چاہیے۔ میں کہتا ہوں اس سے آسان کورس آپ کو کبھی زندگی میں نہیں ملے گا۔ جب میں نے کیا تھا میں بھی پچھتا رہا تھا کہ میں آج سے پہلے میں نے زندگی کہاں گزاری، میں نے کیوں کورس نہیں کیا، اور میری ہی طرح آپ سب کی بھی سوچ ہوتی ہے کہ کاش ہم پہلے کر لیتے، لیکن ہر چیز کا ایک ٹائم متعین ہے، جب اللہ تعالیٰ نے آپ کو توفیق دینی ہے تبھی آپ نے یہاں پہ آنا ہے، تبھی آپ نے سیکھنا ہے، اس سے پہلے اگر آپ سیکھنا بھی چاہتے تو شاید سیکھ نہیں سکتے تھے۔ بہرحال جزاکم اللہ خیر، اللہ تعالیٰ آپ سب کو جزائے خیر دے، آپ کی زندگی میں برکتیں ڈالیں، کوشش کیجیے آپ ٹائم نکالیے۔ تو الحمدللہ ابھی 1 گھنٹے کی کلاس کے اندر ہم نے لیسن نمبر 1 کمپلیٹ کر لیا، جس میں ہم نے 12 الفاظ کو سیکھا، صرف اور صرف 12 کو، 7,248 الفاظ، تقریباً 7,250 الفاظ کو آپ نے سیکھا ہے۔ آج کی اس چھوٹی سی کلاس میں صرف 12 الفاظ کو تو بندہ ویسے ہی رٹا لگا لے، ویسے ہی وہ کر لے، یہ سوچ کر کہ میں تو قرآن پاک کے اندر 7,250 الفاظ کو سیکھ رہا ہوں یا سیکھ رہی ہوں۔
अल्हम्दुलिल्लाह, बार बार अल्हम्दुलिल्लाह कहिए। ये जो 12 अल्फाज हैं, मैं अभी से आपको बता दूं, हमने 332 अल्फाज को सीखना है। जिस तरह 12 इतनी दफा कुरान में 232 अल्फाज कुरान पाक के अंदर 41,111 बार आए हुए हैं। इस शौक और जज्बे के साथ अगली स्लाइड बड़ी जबरदस्त स्लाइड है। आप मुंतखब शुदा लोग हैं, अल्लाह ताला ने आपको चूज किया है, आपको चुन लिया है उन करोड़ों लोगों में से जो ये नहीं सीख रहे हैं। जो आज आप बात करते हैं कि इससे पहले मैं सीख लेता, पहले मैं आ जाता, तो ये टाइम मैंने आपको कहा था। अब अल्लाह ताला ने आपका इंतखाब किया, इस इंतखाब को नजरअंदाज मत कीजिए, हमेशा दुआ कीजिए, रब्बी ज़िदनी, ऐ अल्लाह कुरान की क्लास में मुझे कुरान को सीखने में मेरी मदद फरमा। कोशिश कीजिए कि 5 मिनट मुसहफ के लिए पढ़ने के लिए निकालें, 5 मिनट अपने हाफजे को दीजिए। ये हमने 6 अल्फाज सीखे हैं, जो कुछ भी सीखे उसमें 12 अल्फाज हमने सीखे हैं। इन 12 अल्फाज को एटलीस्ट आप रिपीट कीजिए, बार बार रिपीट कीजिए। जब आप इसको रोजाना रिपीट करते रहेंगे तो सारी जिंदगी भी नहीं आप भूलेंगे, अगर आप टाइम देते रहें। अब क्या है, अगर आपको फर्ज करें आपकी जो रिपीट है 1 घंटे में होती है, जितना कुछ आपको याद है, तो आप 5 मिनट रोजाना देते हैं तो 12 दिन बाद दोबारा आप उसी जगह पे आ चुके होते हैं जहां से आपने स्टार्ट किया होता है। तो रिपीट करते रहें। कुरान के हाफिज जो हैं वो कुरान को बार बार पढ़ रहे होते हैं, अगर वो ना पढ़े तो भूल जाएंगे। जितनी स्ट्रगल उन्होंने मेहनत की है उसको याद करने में, उससे कई गुना ज्यादा मेहनत उनको दोबारा वो करनी पड़ेगी। तो नमाज के अंदर मुख्तलिफ सूरतें इंशाल्लाह हम आपको सूरतें में सिखाएंगे, तो उनको मुख्तलिफ सूरत, ये शीट है, ये हमने शेयर भी की, इसका प्रिंट निकाल कर अपने फ्रिज पे कहीं डेस्क पे आते जाते लगा लीजिए। टीचर बनिए, जो कुछ सीखा दूसरों को सिखाइए, तो इंशाल्लाह सबसे बड़ा फायदा तो आप ही को होगा। एंड में अगर आपको ट्रेनिंग चाहिए वो भी हम देंगे इंशाल्लाह। तो हम दुआ करते हैं अल्लाह से, ए अल्लाह, अल्लाह से दुआ है कि हमें कुरान को पढ़ने, कुरान को समझने, कुरान पर गौर करने, कुरान को याद करने, अमल करने और फैलाने की तौफीक दे। सुबहान अल्लाह व बिहम्दिही, सुबहानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका, नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता, नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम अस्सलाम वालेकुम अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व अस्सलाम बरकातुहू। रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।